حضرت امیر حسن اعلیٰ سنجری کا رتبہ خواجگان چشت میں یوں سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ آپ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے محبوب مرید تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امیر خسرو کے خالہ زاد یا ماموں زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے والہانہ عقیدت تھی، جس کی بنا پر یہ اکثر اور بیشتر وقت انہی کے ساتھ گزارتے، اور وہ اپنی زبان مبارک سے جو کچھ فرماتے حرف با حرف موتیوں کی طرح ان کو جمع کرتے اور تاریخ وار ترتیب دیتے رہتے۔ حضرت محبوب الہی کے ملفوظات، معمولات، وظائف، دعاؤں کے طریقے، نفل، نمازیں، عارفانہ باتیں اور درویشانہ اوصاف آپ ہی نے اپنی کتاب فوائد الفوائد میں جمع کر دیے ہیں۔ آپ کی مادری زبان فارسی تھی، لہذا اصل کتاب بھی فارسی ہی میں ہے، جس کا ترجمہ کئی بار اردو زبان میں شائع ہو چکا ہے اور آج بھی دستیاب ہے۔ اگر اس کتاب کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس سے نہ صرف بزرگان چشتیہ کے مسلک پر روشنی پڑتی ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان صوفیاء کرام میں جن کی بہترین نمائندہ حضرت محبوب الہی کی ذات بابرکات ہے، کتنی وسیع القلبی اور فراخ دلی موجود تھی، خصوصاً غیر مسلموں اور اہل ہند اور ان کے سادھوؤں اور رشیوں کے ساتھ ان کا حسن اخلاق آج کی تنگ نظر اور تعصب پرست دنیا میں مشل راہ ہے۔ ان کے مسلک میں اتنی وسیع نظری ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنے دامن میں پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کا مسلک سادہ اور رنگین ہے، جہاں بزلہ سنجھی بھی ہے، سماع بھی ہے، شعر و شاعری بھی ہے، ادب لطیف بھی ہے۔ غیر قوموں کے لیے اس مسلک میں بڑی دل آویزی اور کشش ہے۔ حضرت امیر حسن سنجری شروع ہی سے شعر و ادب کے پرستار تھے، خود بھی شعر کہتے اور دوسروں کے اشعار کی دل کھول کر داد دیتے تھے۔ شروع میں رند مشرب آزاد منش انسان تھے، لیکن حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں رسائی تھی، بے تکلفانہ طور پر اپنے اشعار سناتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت برہان الدین غریب کے ہمراہ حضرت بختیار کاکی سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں حوض شمسی پڑتا ہے۔ یہ وہ مشہور و معروف حوض ہے جس کو سلطان شمس الدین التمش نے کثیر رقم خرچ کر کے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا صاف اور شیریں پانی لاکھوں افراد کی پیاس بجھاتا تھا، اور اسی کی فیض رسائی کے عوض حضرت بختیار کاکی نے ان کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔ حوض شمسی کے کنارے سرد ہوا کے جھونکے اور خنک لہروں کے تموج میں حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا کہ امیر حسن اپنے احباب کے ساتھ ناؤ نوش اور ہاؤ ہو میں مصروف ہیں۔ جوں ہی حضرت محبوب الہی کو دیکھا، دل میں کچھ ندامت کے آثار پیدا ہوئے، اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فی البدیہی یہ شعر پڑھا: میں آپ کے ساتھ برسوں آپ کی صحبت میں رہا ہوں، اگر واقعی کوئی صحبت کا اثر ہوتا تو وہ کہاں ہے؟ تمہارے زہد نے میرے دل سے فسق و فجور کے اثرات کو کم نہ کیا، تو کیا میرا رنگ تمہارے رنگ سے بہتر نہیں ہے؟ امیر حسن کے ان اشعار میں شوخی کے ساتھ ساتھ زہد پر طنز بھی تھا، چھیڑ چھاڑ بھی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو ناراض ہو جاتا، لیکن یوں ناراض ہونے والا کچھ اور ہوتا، محبوب الہی نہ ہوتے۔ چنانچہ آپ نے نظر بھر کر امیر حسن کو دیکھا، زیر لب تبسم فرمایا اور بڑی فلسفیانہ بات کہی کہ محبت کا اثر حسن نیت سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب صحبت اپنا اثر دکھائے گی۔ یہ الفاظ کسی عام آدمی کے منہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ اس بندہ محترم و مقرب کی زبان سے نکلے تھے۔
جس کے لیے قبولیت مقدم ہو چکی تھی۔ ادھر آپ نے امیر حسن کو نظر بھر کر دیکھا، ادھر ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ برہنہ سر آپ کے قدموں میں گر پڑے، نہ صرف آپ کے دست حق پرست پر بائت کی، بلکہ ایسی توبہ کی کہ ساری زندگی پیر و مرشد کے لیے وقف کر دی۔ اس وقت حضرت امیر حسن کی عمر 50 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اپنی توجہ اور حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے موقع پر بھی طبیعت نچلی نہ بیٹھی اور فرمایا، آئے حسن، تو نے توبہ بھی کی تو اس وقت جب تم میں گناہ کرنے کی سکت نہ رہی۔ اس واقعے کے بعد دن رات پیر و مرشد کی صحبت میں رہنے لگے اور شعر و شاعری کا سلسلہ بھی بادستور جاری رہا۔ ملک الشعراء فیضی کا قول ہے کہ امیر حسن کے اشعار میں جو آن اور جو ادا ہے اس پر ہر ایک کو عاشق ہونا چاہیے۔ حضرت محبوب الہی کو جب سماع کا شوق ہوتا تو ارشاد فرماتے کہ امیر حسن کے اشعار پڑھو۔ حضرت امیر حسن کے والد کا نام نجم الدین سنجری تھا، جنہوں نے سیستان سے دہلی تک ہجرت کی، اور حضرت امیر حسن کی پیدائش دہلی ہی کی ہے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں دہلی کی بربادی اور دارالخلافہ کی زبردستی منتقلی کے وقت رخت سفر باندھا اور دوسرے یا تیسرے قافلے کے ساتھ دولت آباد تشریف لائے اور اسی پرفضا مقام پر قیام کیا جہاں ان کا مدفن ہے۔ آپ اپنے دور کے انتہائی ذہین اور طباع شاعر تھے۔ اہل ذوق سماع یعنی قوالی میں اپنے عارفانہ کلام پر عش عش کرتے تھے۔ چونکہ دہلی سے ہجرت کر کے آنے والے اولیاء کے قافلوں میں آپ ہی مقبول اور مشہور شاعر تھے، اس لیے دکن اور دولت آباد کے لوگوں نے آپ کو حسن شاعر کہنا شروع کر دیا، جو بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے حسن شعر بن گیا۔ شیخ عبد الصمد ابن افضل محمد، جو شیخ ابو الفضل اور فیضی کے بھانجے تھے، اپنے اخبار الازغیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امیر حسن علی سنجری نے 737 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کی پائتی حضرت آزاد بلگرامی کا مزار ہے، اور اس کے علاوہ جانب شمال حضرت بابا فرید گنج شکر کی دختر نیک اختر حضرت بی بی عائشہ عبدی نیند سو رہی ہیں۔ ان کے قدموں کے پاس 4 مزارات اور ہیں، جن میں ایک بی بی لطیفہ کا اور دوسرا بی بی حنیفہ کا، تیسرا بی بی فاطمہ اور چوتھا بی بی ہاجرہ کا ہے۔ ان چاروں خواتین کے حالات زندگی کا کوئی علم نہیں، البتہ حضرت بی بی عائشہ بنت بابا فرید گنج شکر کے حالات کچھ دستیاب ہیں۔